جس کے خلاف ناقابل تردید ثبوت ہیں وہ کھلا پھر رہا ہے. یہ لیول پلینگ فیلڈ ہوتی ہے. جو کچھ نواز شریف کو بھگتنا پڑا, جو کچھ نواز شریف کی جماعت کو بھگتنا پڑا, وہ اس کو بھی بھگتنا پڑے. اپیلیں پینڈنگ ہیں, جو اس کے کیس پینڈنگ ہیں, اس کا 7-8 ماہ کیا 1 مہینے میں فیصلے آ جائیں, 1 مہینے کے بعد الیکشن میں آ جاتے ہیں. یہ الیکشن کمیشن کو الیکشن سے پہلے سارٹ آؤٹ کرنی ہوگی. لیول پلینگ فیلڈ بنانے کے لیے تمام جماعتوں کو ایک جیسا سلوک کرنا ہوگا. تو اب یہ سب ہو گیا ہے جاوید عطیہ صاحب جو آپ لوگ ڈیمانڈ کر رہے تھے؟ نہیں, ایسا تو نہیں ہوا ابھی تک, مگر یہ ضرور ہے وسیم صاحب کہ پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں اور خاص طور پر جس نہج تک پہنچا دیا گیا ایک خاص گروہ نے پاکستانی قوم کو متحد کرنا, پاکستان کو ہوپ دینا, پاکستانی قوم کو پاکستان کا معاشی طور پہ مستحکم ہونا انتخابات کے بغیر ممکن نہیں ہے. اور تقسیم در تقسیم جو ہے قوم کی وہ پاکستان کو نقصان پہنچاتی جائے گی. اس لیے آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سب کچھ نہیں ہوا جو ہونا چاہیے تھا, لیکن پھر بھی ملک کو الیکشن کی طرف چلا جانا چاہیے اب؟ جی میں بالکل یہی کہتا ہوں, مگر جہاں تک لیول پلینگ فیلڈ ہے میں سمجھتا ہوں کہ لیول پلینگ فیلڈ ہر ایک کے لیے ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ منصفانہ آزادانہ انتخابات جو ہیں وہ وقت کی نہ صرف آج انتہائی ضرورت ہے بلکہ قومی اعتماد کا مظہر ہوگی اگر آپ سب کو لیول پلینگ فیلڈ دیتے ہوئے آئین کے مطابق منصفانہ انتخابات صاحب کہہ رہے ہیں لیول پلینگ فیلڈ سب کے لیے ہونی چاہیے. جہاں تک تعلق ہے 2018 میں آپ کے لیے نہیں جی بالکل ہونی ٹھیک, آج 2023 میں جی بالکل پی ٹی آئی کے لیے ہے. میں پی ٹی آئی کا جو نیازی گروپ ہے اس کے لیے یہ بات کہنے کے لیے اس لیے تیار نہیں ہوں کیونکہ نیازی پی ٹی آئی کا جو نیازی گروپ ہے اس میں سے 9-10 مئی کو جو کچھ ہوا اور جو کچھ ابھی ہم سننے کو ہمیں مل رہا ہے, اور خاص طور پر اسرائیل جیسے ملک نے جو اقوام متحدہ میں اس کے لیے جانے کی تیاری کر رہا ہے یا اعلان کر رہا ہے کہ اس کو انسانی حقوق کی بنیاد پہ اس کے جرموں پر پردہ ڈالا جائے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت سی چیزیں جو پوشیدہ تھیں وہ کھل کے سامنے آ رہی ہیں. جب آپ کہتے ہیں کسی بھی وجہ سے کہ پی ٹی آئی نیازی گروپ کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملنی چاہیے, تو آپ اصل میں یہ کہہ رہے ہیں نا کہ پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملنی چاہیے. یہ ایسے ہی ہے جیسے جب کہا جاتا تھا کہ مسلم لیگ نون گروپ اور شین گروپ, تو آپ کہتے تھے بھائی مسلم لیگ نواز شریف ہے اور نواز شریف مسلم لیگ ہے, اس کے بغیر کون سی مسلم لیگ ہے؟ تو چیئرمین پی ٹی آئی کے بغیر, نیازی صاحب کے بغیر تو کوئی پی ٹی آئی نہیں ہے نا. اگر آپ اس کو اس تناظر میں لیتے ہیں کہ مسلم لیگ نون جو ہے نون کے بغیر مسلم لیگ نہیں ہے تو یہ بات درست ہے. آپ اگر کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ عمران خان یا نیازی کے بغیر کچھ نہیں ہے, یہ بات درست ہے, مگر مجھے یہ کوئی بتائے کہ کیا اداروں کو دھمکیوں سے لے کر فارن فنڈنگ کیس سے لے کر 9-10 مئی کا جو واقعہ ہو گیا اس کے بعد بھی آج تک وہ جو دھمکیوں پہ اترا ہوا ہے, وہ الگ بات ہے کہ جو لوگ استعمال اس نے کیے 9-10 مئی کو اس سے اپنے آپ کو بلکہ ان کو ڈس اون کرنے پر بھی وہ آ گیا, مگر کیا اس کے جرموں کا جو ایک فہرست ہے وہ اس کے ان لوگوں کو ڈس اون کرنے سے ختم ہو سکتی ہے؟ تو سر پھر وہی ہو گیا نا, تو میں یہ کہہ رہا ہوں, آپ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ کہنا کہ پی ٹی آئی نیازی کے بغیر کچھ نہیں ہے یہ درست ہے, اور پھر آپ کا یہ کہنا کہ پی ٹی آئی نیازی گروپ کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہونی چاہیے, یعنی کہ آپ یہی کہہ رہے ہیں نا سادہ الفاظ میں کہ پی ٹی آئی کے بعد لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہونی چاہیے. ایک اور ایک دو نہیں میں یہ سمجھ نہیں وسیم صاحب, میں یہ کہوں گا کہ لیول پلینگ فیلڈ ہر سیاسی کارکن سے لے کے لیڈرشپ تک ہونی چاہیے, مگر دہشت گردوں کو مجرموں کو کیا آپ پاکستان کی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کو بھی سیاسی کارکن کہیں گے؟ پاکستان کی ہسٹری میں تو پی ٹی آئی ایک دہشت گرد جماعت ہے جس کو سیاسی جماعت تصور نہیں کرنا چاہیے. نہیں میں ایسا نہیں کہتا, میں پھر سے معافی چاہتا ہوں, آپ کا ٹائم زیادہ لے رہا ہوں, مگر میں یہ کہوں گا کہ پی ٹی آئی کا جو ورکر ہے جس کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں, مگر جو پریس کانفرنس کر کے خود کو الگ کر لیتے ہیں یا ان کو تحفظ مل جاتا ہے یا
جو ماسٹر مائنڈ تھا 9-10 مئی کا، جو پلانر تھا، جس نے پوری پلاننگ کی، اس کو آپ چھوڑ دیں گے تو 9-10 مئی کا واقعہ پاکستان کے ساتھ دوبارہ ہو سکتا ہے. مجھے پاکستان زیادہ عزیز ہے اپنے آئین سے، قانون سے، باقی چیزوں سے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی بالکل الیکشن میں جائے، بیلٹ پیپر پہ بالکل بلے کا نشان ہو، لیکن چیئرمین پی ٹی آئی جیل جائے چونکہ اس نے 9 مئی کیا ہے. یہ صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ جی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس نے نہیں کیا تو اس کو الیکشن میں آنا چاہیے، اور اگر اس نے کیا ہے جو کہ کیا ہے تو پھر کیا اگر کوئی پاپولر ہے یا کسی جماعت کا سربراہ ہے تو اسے محض اس لیے چھوڑ دیا جائے اور چھوٹے لوگوں کو سزا دے دی جائے کیونکہ وہ پارٹی کا سربراہ ہے لہٰذا اس کو سزا نہیں ہونی چاہیے؟ تو میرا خیال ہے یہ انصاف نہیں ہے جو ابھی تک ہو رہا ہے.